المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اور تم میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیں، سرکار علیہ السلام ایک صحابی کے جنازے میں شامل ہیں، ان کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا جنازہ ہے، سرکار علیہ السلام جنازے میں شریک ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ چل رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے چلنے کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ پورا قدم زمین پر نہیں رکھ رہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ اگر میں پورا قدم رکھوں تو کسی فرشتے کے پر میرا قدم ہو۔ تو یہ شان ہے اس صحابی کی جن کے جنازے میں ملائکہ بھی شامل ہیں، حضور علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب اس صحابی کو قبر میں رکھا گیا، لحد میں اتارا گیا، مٹی ڈالنا شروع کی تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ غمگین ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ، اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اس کے لیے اللہ سے رحم مانگو۔ تو تمام صحابہ کرام نے اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم آیا، آپ پرسکون ہوئے، پھر آپ نے دعا مانگی اور واپس چلے آئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، آپ جنازے میں شامل تھے تو آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے اور ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ جب ہم ان کے میت پر، قبر پر مٹی ڈالنے لگے تو آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ وہ متقی شخص تھا، وہ نمازی تھا، نماز پڑھنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا تھا، لیکن وہ اخلاق کے معاملے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی بیوی سے اخلاق میں کمی کرتا تھا، اس لیے قبر کا عذاب ہوا۔ جب قبر انہیں دبانے لگی تو میں نے تمہیں کہا کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر کرم کیا اور قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوا۔ تو حضرات محترم، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں نجات پا گیا، انسان اس میں کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا تو آگے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اسی قبر میں نجات نہ پا سکا تو آگے والی منزلیں اور بھی مشکل ہیں۔ اور غور کریں کہ حضور علیہ السلام بھی صحابی کے جنازے میں شامل ہیں اور آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی آئے ہیں، فرشتے بھی آئے ہیں،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں قبر کا عذاب دیا گیا، قبر انہیں دبانے لگی، تو وہ اخلاق حقوق العباد میں کمی کرتے تھے، حقوق العباد کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو گئی۔ اور اِنَّ بطشَ ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔